عمران ریاض کوما میں ہے، عمران ریاض پر ٹارچر ہوا ہے، عمران ریاض کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام تھمبنیل ہیں، خبریں ہیں جو آپ سن رہے ہوں گے۔ ان خبروں میں کوئی حقیقت بھی ہے یا محض یہ تھمبنیل کی حد تک محدود ہیں؟ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کا ایک بہت بڑا فورم ہے، اس نے عمران ریاض کا جو ان کے لاپتہ ہے اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا ہے، اور اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ سینئر صحافی شاکر محمود اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ بتانے کا۔ یہ جو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں کے تھمبنیل پر بھی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں میں کچھ صداقت ہے؟ شکریہ فراز صاحب، باتیں جو ہیں اس سے زیادہ آگے کی جا رہی ہیں، اچھا، اور لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور افواہیں جو ہیں وہ اب مزید تقویت پکڑتی جا رہی ہیں۔ جب سے عمران ریاض جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے، اغوا کیے گئے، یا وہ منظر عام سے غائب ہوئے، ابھی تک کوئی ایک ایسی مصدقہ اطلاع جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی۔ ان کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہیں، ان کی حالت ٹھیک ہے، اب وہ جہاں پر ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اسی طرح پھر اور بھی لوگوں سے ہم سنتے ہیں۔ لیکن جسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے عمران ریاض کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے ہسپتال منتقل کیا، یا پھر اس کو کوئی میڈیکیشن دی گئی، یا پھر اسے کوئی کھانا دیا گیا، یا اس طرح کی چیزیں، یعنی اس طرح کے رومرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اب تقویت پکڑ رہے ہیں، کیونکہ جتنی دیر ہو گئی ہے عمران ریاض کو، عمران ریاض جو ہیں وہ 10 مئی کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جب ان کا معاملہ ہوا اور انہیں پھر جیل منتقل کیا گیا، تو آج جو ہے وہ 25-26 مئی ہو چلی ہے، اور اتنے زیادہ دن ہو چکے ہیں، 15-16 دن سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، لیکن عمران ریاض سے متعلق ایک خبر نہیں آئی۔ صرف ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور وہ ویڈیو بھی صرف ان لوگوں نے دیکھی جو لوگ کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، یعنی عوام کو نہیں پتا، ان کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ اور اس کے بعد جب انہیں جیل کے باہر سے اغوا کیا گیا، جیل کے باہر سے ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر گئے، اب تک جو ہے ایک جو ایویڈنس ہونا جس میں ہم یہ کہیں کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ہم نے لوکیشن جو ہے ان کی گاڑی کی کہاں تک ٹیسٹ کی ہے، زیرو۔ انہوں نے یہ بتایا ہو کہ جو لوگ لے کر گئے ان کی چہروں کی نشاندہی ہو، کوئی پیش رفت نہیں، کوئی اس کے بارے میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی، وہ بھی زیرو۔ یہ بتایا گیا ہو کہ جس گاڑی میں لے کے گئے وہ گاڑی کس کے نام پر ہے، زیرو۔ وہ گاڑی کے نمبر پلیٹ نمبر کیا تھا، کوئی انفارمیشن نہیں۔ یعنی ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سی بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں دی گئی 15-16 دنوں میں کہ عمران ریاض جو ہیں اسے کون لے کر گیا، عمران ریاض کہاں گئے، عمران ریاض کے موبائل کی لوکیشن جیو فینسنگ کے ذریعے، عمران ریاض کی گاڑی، عمران ریاض کے ساتھ وہاں پر جو لوگ تھے ان کے موبائل نمبر یا ان کی جیو فینسنگ، اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کی جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے، اس میں 35,000 لوگ جو پورے پنجاب میں بتائے گئے ان کے نمبرز بھی آ جاتے ہیں، 10,000 جو لوگ لاہور کے بتائے گئے ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے، ان کے نمبرز آ جاتے ہیں، وہاں پر جیو فینسنگ کام کر رہی ہے۔ لیکن وہ ایک چھوٹا سا 100 میٹر کا ایریا جہاں پر عمران ریاض جہاں سے گیا اس کی ابھی تک جیو فینسنگ نہیں ہو سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی واضح بدنیتی موجود ہے، حکومت سمیت وہ ادارے جو اس میں ملوث ہیں یا سہولت کار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران ریاض سے متعلق کوئی انفارمیشن بتائی جائے۔ تو اس زمن میں سب سے زیادہ جو رومرز اب پھیلنا شروع ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رومرز آئے، لیکن ان کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ مسترد کیا ان کے وکلاء نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پر ہیں ٹھیک ہیں اور جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ یا زیادہ تشویش بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تشویشناک ہے، یا پھر امکان ہے کہ انہیں جو ہے، میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل رہے، میں اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں بول سکتا، میں اس طرح کا سوچ نہیں سکتا، یہ خدشات جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سارے غلط ہوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16 دنوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ عمران ریاض جاتے ہیں تو اس کے بعد سمیع ابراہیم جو ہیں وہ بھی
اسی طرح اغوا ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ابھی اور بھی چیزیں زیادہ تشویشناک ہو رہی ہیں، جب جاوید چودھری جو ہیں وہ ایک ویلاگ کرتے ہیں، وہ صحافیوں کے نام لیتے ہیں، وہ 427 کے قریب یوٹیوبرز باقی جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لسٹ بن گئی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ تقریباً 400 لوگ، یعنی جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ 427 3 اور 8، یعنی اس نے کوئی اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہے۔ اس کے بعد تشویش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل اداروں کی، تو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز یہ ادارہ ہے جو کہ پورے دنیا میں کام کرتا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کے صحافی بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر وائس آف امریکہ نے یہ سٹوری کی، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سفارتی ذرائع کے ساتھ مصدقہ اطلاعات کہتے ہیں کہ ہمیں ہیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہیں، ان کو تشدد بنایا گیا، اور یہاں تک انہوں نے امکان ظاہر کر دیا کہ شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب ہماری تشویش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس خبر کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ پاکستان کے جتنے نامور صحافی ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو عمران ریاض کی فیملی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے، کیونکہ اب انٹرنیشنلی سطح پر یہ بات ہوئی ہے، اور انٹرنیشنلی ادارے جو ہیں وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ٹھیک حالت میں شاید نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اب تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری تشویش بڑھ چکی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک عمران ریاض جہاں پر بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، اور جلد جو ہے وہ اپنے گھر اپنے پیاروں کے درمیان موجود ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں صحافیوں کی، وہ تو اس کو صحافی بھی دیکھ رہی ہیں اور تنقید بھی کر رہی ہیں اور اس کی بازیابی کے لیے کوشش بھی کر رہی ہیں، لیکن ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں وہ تو کہتی ہیں عمران ریاض صحافی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نا بڑا ہی افسوسناک ان کا بیان ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ عمران ریاض جو ہیں وہ صحافی نہیں ہیں، وہ ترجمان ہے ایک سیاسی جماعت کے۔ اب وہ ترجمان کیسے ہوئے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی عہدہ لیا؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی مراعات لی؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی ایڈوائزری لی؟ کہیں پر جو انہوں نے وہ کوئی مشیر وزیر یا کسی بھی قسم کا کوئی عہدہ ان کے پاس رہا تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا اس پارٹی کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فہد حسین صاحب ہمارے بہت سینئر، وہ جو ہیں وہ ایڈوائزر ٹو منسٹر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمان ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب ہمارے بہت زیادہ سینئر، وہ سینیٹر ہیں۔ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ صحافی نہیں ہے، اب وہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ایک پارٹی کا بیانیہ سمجھا جائے۔ اسی طرح درجنوں کی تعداد میں نجم سیٹھی ہیں، آپ کے نگران جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے نگران وزیر اطلاعات ہیں، اس طرح کے بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ حکومت میں نہ صرف عہدے انجوائے کیے، عہدے انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر ایک بیانیہ ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو جمہوریت ہے۔ بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی رائے جو ہے وہ نیوٹرل رکھنی چاہیے یا اس میں بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹلڈ نظر آتا ہے ہمیں۔ اگر کوئی نون لیگ کا ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ ان کی وابستگی ہو جاتی ہے، وہ ان کے اچھے کام دکھاتے ہیں، ان کی پروجیکشن کرتے ہیں، ان کی پازیٹیو چیزیں دکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نیگیٹو چیزوں پر بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ بھی کچھ ایسے صحافی وابستہ ہوئے جنہوں نے تحریک انصاف کو قریب سے دیکھا اور ان کی جو مثبت چیزیں تھیں وہ بتائیں۔ میں اس کو نا تھوڑا سا ہم اس کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، میں اگر کوٹ کر رہا ہوں نا تو میرے پاس جو ہے وہ کورٹس کی اچھی خبریں ہیں، کورٹس کے لوگوں تک، کورٹ کے اہم یعنی ان لوگوں تک رسائی ہے جن تک آپ کی رسائی یا عام یا کسی اور صحافی کی یا کسی اور چینل کی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم روز ان کی کورٹس میں جاتے ہیں، ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے۔ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر ہمارے ایک ریلیشن بن جاتا ہے، اور وہاں پر ایک ورکنگ ریلیشن میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو مثبت ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ مفاد عامہ کے لیے بہتر ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر نون لیگ کا بیٹ رپورٹر ہے تو اس کی پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ اچھی ایفیلیشن نہیں ہوتی۔ آپ جو مرد دیکھ لیں، کوئی نون لیگ کا رپورٹر بتائیں جس کی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھی ایفیلیشن، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا پی ٹی آئی کا وہ لیڈر، وہ کہتا ہے یہ تو نون لیگ کو کور کرتا ہے اور یہ ہماری خبریں ادھر پہنچائے گا۔ تو جو پی ٹی آئی کا کرتا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایون کہ جو وہاں ان کی حکومتیں ہیں یا ان کے صحافی ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات وہ
وہ ہے کہ جو عمران ریاض کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ صحافی نہیں ترجمان ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو عمران ریاض کے حوالے سے ان کے وکلا کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے، میاں علی شفاق کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے تفصیلاً میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے اس خبر کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خبر بیس لیس ہے، جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے۔ عمران ریاض جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہی بڑا ہی مضحکہ خیز ہے کہ امکان ہے، ذرائع ہیں سفارتی، یہ وہ، ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایجنڈا ہے، یہ تو جو ہے وہ دوسرے ملک کی ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جو ہے عالمی سطح پر جو اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ متاثر کیا جائے۔ تو ان کی طرف سے تو یہ واضح طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ خبریں جو ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 30 مئی کو جو عدالت کے میں سماعت ہوگی تو اس میں بھی ہم کافی چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شاکر محمود عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات کے ساتھ جو سارے خدشات ہیں، جو خبریں ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ عمران ریاض خیریت سے ہوں اور بہت جلد واپس اپنی فیملی سے ملیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔